جیسے جیسے شور بڑھتا جا رہا تھا، ضعیف العمر شخص کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پھر یکدم سے گیٹ کھلا۔ بہت سے لوگ خوشی سے نعرے لگاتے اندر داخل ہوئے۔ ان لوگوں میں سب سے نمایاں اشخاص میں جس نے سفید رنگ کی شیروانی پر بھوری شال اوڑھ رکھی تھی اور دوسرے نے سیاہ رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا، ایک آواز تھی جو چاروں اور گونج رہی تھی: خان بیات زندہ باد، گوپال شروی زندہ باد۔ ان دونوں اشخاص کو دیکھتے ہی ضعیف العمر شخص کے وجود میں سرد سرسری چھا گئی۔ بھوری شال اڑے شخص کے ساتھ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھی سر پر دوپٹہ اوڑھے، ارد گرد شال لپیٹے، بڑے وقار سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی اندر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی، اور اس مسکراہٹ سے اٹھنے والا ڈمپل بھی نمایاں تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی ضعیف العمر شخص کا بجھا بجھا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ گیٹ سے داخل ہونے والا ہر شخص مسکرا رہا تھا، ہر شخص خوش تھا۔ تبھی اچانک تیسری عمارت سے ایک کالی چادر لپیٹے ایک عورت باہر نکلی، اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس عورت نے ان کے سامنے جاتے ہی زوروں سے بین بجانا شروع کیا۔ اس کے بین بجاتے ہی جانے کہاں کہاں سے ڈیروں سانپ نکل آئے اور گیٹ سے آنے والے لوگوں کو ڈھنسنے لگے۔ ایک کالے رنگ کا سانپ بھی اس نوجوان لڑکی کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ وہ مدد طلب کر رہی تھی۔ ضعیف العمر شخص کے یہ دیکھتے ہی گراؤنڈ کی طرف بھاگا، لیکن زویا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے گراؤنڈ میں جانے سے منع کیا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ ہادیہ نے دیکھا کہ ہر منظر غائب ہو گیا۔ گیٹ سے داخل ہوتے لوگ کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن کچھ تھا جو ابھی بھی گراؤنڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لنگڑا اور چادر میں لپٹی وہ عورت۔ زویا نے ان سے نظریں ملائے بنا بڑھے کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کمرے میں لے گئی، جبکہ ہادیہ تن تنہا وہاں کھڑی رہی۔ ہر طرف تاریخ تھی۔ ہادیہ نے گراؤنڈ میں ایک اور نظر دوڑائی۔ اب وہ لنگڑا اور چادر میں لپٹی عورت بھی غائب ہو چکی تھی۔ ہادیہ گھبرا کر کمرے کی طرف بھاگی، جہاں وہ ضعیف العمر شخص اور زویا گئی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں ایک کارنر پر دو ٹوٹی پھوٹی کرسیاں جبکہ ایک طرف ٹوٹی پھوٹی الماری پڑی تھی۔ یہ وہی کمرہ ہے جو میں نے تایا جان کے گھر دیکھا تھا جب نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ونیزا، اسے کپ کپاتی ہوئی آوازیں سنائی دی۔ ونیزا، میری مدد کرو، ونیزا، میری مدد کرو۔ جو کوئی بھی تھا، اس کی آواز بے حد شدت زدہ تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ کہاں ہو تم؟ کون ہو؟ ہادیہ چلائی۔ ونیزا، مدد کرو۔ آواز پھر سے آئی، ونیزا، ونیزا۔ کوئی تھا جو کپ کپاتا ہوا مسلسل ایک ہی نام کی گردان کر رہا تھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ جلد از جلد آخری عمارت سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ گیٹ کی طرف تھا۔ اسے اپنے پیچھے گھنگروؤں اور نہ جانے کن کن کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ اب تو کوئی تھا جو اس کا نام لے کر پکار رہا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی آواز بے حد دہشت زدہ تھی۔ ہادیہ کو اپنی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری بچی، جانتی ہو دل کو پرسکون کرنے کا کیا وظیفہ ہے؟ نہیں دادی، مجھے بتائیں، ہادیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے 99 ناموں سے پکارنا۔
جب بھی پریشان ہو، دل اداس ہو، بس پھر اللہ سے شروع کرو، مکمل نام پڑھو کسی بہتے ہوئے پانی کی مانند، پھر وہ پانی چاہے بارش کی ایک بوند ہو یا سمندر کی بلند لہریں۔ میری بیٹی، اللہ تمہیں سکون ضرور دے گا۔ دادی کی یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ مسکرائی، اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس، اور وہ کسی بہتے ہوئے پانی کی طرح سر پہ دوپٹہ اوڑھے مین گیٹ سے آرام سے نکل گئی، ہر شیطان سے محفوظ، ہر برائی کو چیرتی ہوئی۔ کوئی تھا جو مصیبت زدہ ہونے کے باوجود اس کے انداز پر مسکرایا تھا، بالکل ماں جیسی، اپنی نانی جیسی ہے، نڈر، بے باک، بہادر۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی، دکانیں، بازار سب بند ہو چکے تھے، سڑکیں بھی خاموش تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا بنا سنہری سانپ ابھی بھی تھا، جسے وہ ہزاروں مرتبہ الٹ پلٹ کر دیکھ چکا تھا۔ اس بوڑھی اماں نے یہ سانپ مجھے کیوں دیا؟ آخر کیوں؟ وہ کنپٹی کو مسئلے کب سے یہی سوچ رہا تھا، لیکن دور دور تک کوئی خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آیا۔ اس سنسان سڑک پہ سر پہ چادر لپیٹے کوئی اپنی ہی دھن میں چلا رہا تھا۔ وہ چوکنا ہو گیا، آخر رات کے پچھلے پہر کوئی عورت ذات اس طرح سنسان سڑک سے کیوں کر گزرے گی؟ یہ کوئی اور ہوائی مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ دھیرے سے صورتوں کی تلاوت کرتا، اس کا مسلسل دھیان اس چادر میں لپٹی خاتون کی طرف تھا۔ وہ خاتون اب مزید قریب آ چکی تھی، اور پھر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے یکدم سے کار کا دروازہ کھول دیا۔ ہادیہ، ناممکن! وہ چلایا۔ ہادیہ، کیا تم ہادیہ ہو؟ وہ چلاتا ہوا اس خاتون کی طرف لپکا، لیکن وہ خاتون بنا رکے بس چلتی جا رہی تھی۔ علی کو اپنے پاؤں کے پاس کچھ محسوس ہوا۔ اس نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں نیچے دیکھا، چمکتا ہوا سنہری ناگ اپنی پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ ناگ اس قدر چمکیلا اور روشن تھا کہ پل بھر کو علی کو وہ خالص سونے سے بنا معلوم ہوا، اور وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ جلد ہی ہوش میں آنے کے بعد اس نے ہڑبڑا کر اس خاتون کی طرف دیکھا جو اپنی روش میں چلتی دور جا چکی تھی، اور نیچے موت۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر سنہری ناگ نے اس کے پاؤں سے ٹانگ گرفت مضبوط کی اور اسے نیچے سڑک پر گرا دیا۔ علی یکدم سے نیچے گرا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر بے سود۔ سنہری ناگ اس کے جسم کے گرد گھیرا تنگ کر چکا تھا، اور پل پل رینگتا ہوا اس کی گردن کی طرف آ رہا تھا۔ سنہری ناگ اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے تیار تھا۔ علی نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پھیلائے، مارنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈستا، سنہری ناگ کی نظر علی کے ہاتھ میں موجود چمکتی چیز پر پڑی، جو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑنے پر اور بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ سنہری ناگ رینگتا ہوا اس کے ہاتھ تک پہنچا۔ لوہے کا بنا چمکتا سنہری ناگ دیکھتے ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اگلے ہی پل وہ علی کو آزاد کرتا قریب ہی اگی گھاس کی طرف رینگ گیا۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور لوہے کے چمکتے ناگ کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بوڑھی خاتون کون تھی؟ وہ بڑبڑایا۔